باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا مقدس کلام مقدس لوکا کی انجیل اس کا 7 باب پہلی 10 آیات میں یوں مرقوم ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبے دار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا بیمار ہو کر قریب مرگ تھا، اور اس نے یسوع کی خبر سنی تھی۔ اس نے یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیج کر اس سے عرض کی کہ آ کر میرے غلام کو شفا بخش، اور انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس پہ یہ احسان کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ تب یسوع ان کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور نہ گیا تھا کہ صوبیدار نے رفیقوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے یہ کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع یہ سن کر اس پر بہت تعجب کیا، اور مڑ کر اس ہجوم سے جو اس کے پیچھے آتا تھا کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے جب گھر میں پھر آئے تو اس غلام کو تندرست پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خداوند قدوس اور زندہ آسمانی باپ، ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم ہمیشہ تجھ پر ہی مکمل بھروسہ کر کے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس میں 3 خوبصورت پیغامات۔ پہلا پیغام، صوبے دار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا، یعنی بچوں کی طرح اسے پیار کرتا تھا۔ ہم ہر ایک کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب وہ جو بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، تو صوبے دار نے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ نجات دہندہ ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس نے کئی بزرگوں کو یسوع کے پاس بھیجا کہ غلام کو شفا بخشے، یعنی اس سے خداوند یسوع مسیح پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہی شفا دے سکتا ہے۔ اب ان بزرگوں نے یسوع المسیح سے کیا منت کی کہ وہ اس لائق ہے تو اس پر یہ احسان کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ یعنی جب کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا صلہ بھی اسے اچھا یا نیک ہی ملتا ہے۔ اب یہاں اچھے کاموں کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اچھے کاموں میں مشغول رہیں۔ اب خداوند یسوع المسیح ان کے ساتھ چلا، اور ابھی وہ گھر سے دور نہ گیا تھا کہ صوبیدار نے ساتھیوں کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ دوسرا پیغام، اپنے آپ کو حلیم و فروتن بنایا کہ صرف بات ہی کہہ دے
تو میرا غلام شفا پائے گا۔ تو عزیز بہن بھائیوں، صوبے دار کے سپاہی بھی اس کے متحد تھے، یعنی ہم ان الفاظ پر غور کریں گے۔ جا تو وہ جاتا ہے، آ تو وہ آتا ہے۔ تو کتنے زیادہ طاقتور الفاظ جو خداوند یسوع المسیح کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں، ان کا اثر کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم بولتے یا کہتے ہیں اس کا اثر ماحول پر چھا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مثبت باتیں ہی کہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہ غلام تندرست ہو گیا۔ یعنی تیسرا پیغام ایمان ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمان یا بھروسہ ہوگا تو ہر کام اچھا ہو سکتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں تو مکمل مسیحی کہلائیں، صرف نام کے مسیح نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو ہم سب کامل ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور صرف خدا کی قدرت سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، ہماری اپنی خوبیوں سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے۔ اور خدا کا فضل کیا ہے؟ روحانیت یا خدا کی قربت میں رہنا، یعنی 100% جب ہم خدا کی حضوری کو ہر قدم پر اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو ہم گناہ سے دور رہیں گے اور خدا ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آئیں عزیزو، ہم دعا کریں کہ ہم اپنا کامل بھروسہ خداوند یسوع المسیح پر ہی رکھیں کہ وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، اور اپنے سارے کام خداوند یسوع المسیح کے سپرد کریں تاکہ خداوند ہی ہمارے کاموں میں شامل رہے اور اسی کے مطابق ہماری زندگیوں کے سارے کام خداوند کے نام ہی کو جلال دینے کے لیے ہوتے رہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔